اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں۔ پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں۔ یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ، تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی۔ اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی حرص اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے، وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے، وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی۔ آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی۔ اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا، یہاں اس کے پاس اتنا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے۔ مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے۔ نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے، اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی، اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں، چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا۔ اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی
یعنی اس سے آپ کے دل سے حرص اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائیں گی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا، یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے۔ یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے، اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں۔ اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں۔ مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی۔ شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی۔ تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے۔ تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلا دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی، اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا، اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ملانا، آپس میں بٹھانا، ان کو ویلکم کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے، کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ہمسائی کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور میں ان کو کیوں ادا کروں۔ اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا، اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں، کیا کریں؟ اپنی عادت کے، معمول کے، روٹین کے، ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں۔
ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا. تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی، وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے، اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. یہ موٹی موٹی نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے. یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال، جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، یعنی اخلاص تھا ان کے اندر، اور ایسا رسول جو نبی تھا. تفسیر سعدی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعمال، اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وہ بابرکت تھے نا، تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے قول، فعل، نیت میں خالص ہونا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر، اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے، نہ اسے انتظار ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے. یعنی کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. جیسے سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین، یتیم، قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. اسی طرح بابرکت انسان جو ہے نا، اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی ٹانٹ کرے، کوئی تنقید کرے، کریٹیسائز کرے، کچھ بھی کرے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے، کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے ایک اچھا کام کیا، لوگوں نے باتیں بنائی، اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے، وہیں ٹھوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں، تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے. نہیں، آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو کرتے رہیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تو وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بابرکت انسان نیک اعمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے، میری ذہانت ہے، میری لیاقت ہے، میری قابلیت ہے. نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے
کہ اس نے مجھے ہمت دی. میں بیمار بھی ہو سکتا تھا, میں اپاہج بھی ہو سکتا تھا, میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی, بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے, چلانے کی توفیق بھی دی ہے, اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں, اچھے اچھے کام کرتے ہیں, تو یہ اللہ نے آپ کو دیا, اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے میں پہنچ گیا, میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا, میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا. تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے, نہ تعریف چاہتے, نہ شکریہ چاہتے ہیں, بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے. اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں آتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, کہ میں تو اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری ہمت ہے. وما توفیقی الا باللہ, مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب, اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے منہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے. نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی قوت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اذان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے, لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے. یعنی وہ صرف اپنے لیے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں, اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے, جس کے ساتھ بھی گھل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے, جہاں بھی جس کے ساتھ بھی اس کو خیر کے کام میں لگا دے, اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے, اس کو کسی راہ لگا دے, کوئی اچھی چیز بتا دے, کیونکہ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی, خیر و برکت کی دعائیں کرتی. لا یصلون علی معلم الناس الخیر, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے برکت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, اور کسی چیز کو بھی کوالٹی کے ساتھ ساتھ, یہ نہیں ہوتا. برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے, اچھے طریقے سے کیا ہے, خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے, اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارے کام کر کے. تو ہماری امی کہتی تھی چگل کے رکھ دیے, پتہ نہیں آپ نے لفظ کبھی سنا کہ نہیں, یعنی چگل کے رکھ دیے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر. تو اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ خیر کی بات بتانے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چیونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں, اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو ایک لیکچر آج سنا ہے, اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی, اونلی ون. گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے, مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا سنا تھا, تو بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے مثلاً ایک کوئی بات. تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں, اپنے بھائی کو کرتے ہیں, کسی کو کرتے ہیں, آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تم سے بھی شیئر کر دوں. دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے رشتے دار ہیں, بہت سارے دوست ہیں, اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑ جائیں, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو. اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی, اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی. کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی, تو وہ ایز اے فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے چاہے میاں بھی بیٹھ کے 2 لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز, تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے. جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے, اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں, سبحان اللہ,
یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی. اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ کر لیں یوز. آپ کو آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں, آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں. اور سمجھتے ہوئے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا لوگ اس میں انڈر لائن مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بے وقوف بناؤ اس کو, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, جو مرضی سمجھے. وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے 10 درجوں میں سے 9 جو ہے وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں. اگنور کرنا, سنی انسنی کر دینا, دل پہ نہ لینا, معاف کر دینا, جانے دینا, جواب نہ دینا. دیکھ گھر میں لڑائی فساد کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی, ہم نے اس سے 2 سنائی, وہ لڑائی شروع ہو گئی. اگر کسی نے 1 سنائی ہے, چاہے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے, آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی, فساد تو نہیں ہوگا. تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے. اس نے آگ لگائی, آپ نے تیل ڈالا, اور اگر آپ نے تیل ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بڑا الاؤ بھڑک اٹھا. لیکن جو شخص سن کے چپ کر جاتا ہے, ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے, اگنور کر دیتا ہے, تغافل کر دیتا ہے, جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, بے وقوف ہے وہ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہیں تو نہیں نا, آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں. لیکن اگر دوسرے کی ناسمجھی ہے تو وہ اس کی ناسمجھی ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا, تو ہم تابڑ توڑ جواب دیے چلے جاتے اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور اس میں بعض اوقات پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, غصہ بھی ہو جاتا ہے, بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے. ہم مبارک تو نہ رہے. ہم کہیں گئے, اس گھر میں لڑ جھگڑ کے نکل آئے, ہم کوئی مبارک انسان ہے؟ کسی کو خوشی دے کر آئے, کسی کو تکلیف دے کے آئے. لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کسی کی چھوٹی سی بات. اور بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی بوڑھا ہوتا ہے, کوئی بچہ ہوتا ہے, کوئی ناسمجھ ہوتا ہے, کوئی بے وقوف ہوتا ہے, وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اس سے بڑے بے وقوف بن گئے. آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا ریاکشن ظاہر کیا اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. کیونکہ ہماری لڑائیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ریٹرن کرے, یہ ہماری عزت تو کرے کم از کم, یہ ہمارا شکریہ تو کرے. اور جب وہ نہیں کرتے, اس کی بجائے کو بات سنا دیتے, پھر تو آپ توبہ ہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے, شوق دلاتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے, یعنی موٹیویٹ دیم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور آپ بھی اور صحابہ بھی, یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی. لیکن اس کے برعکس مشرکین کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, ہرگز ایسا نہیں, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے, ایک دوسرے کو کہتے نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور ایک وہ جو نہیں دیتا. تو قرآن نے کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کو جو نیک کاموں کی ترغیب نہیں دیتے. سورۃ ماؤن میں کیا آتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہا ہے, کیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, دوسروں کو نہیں کہتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنی وسعت میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا, لیکن ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں جگہ یہ اس کام کی ضرورت ہے, میرے پاس گاڑی نہیں, تم جا سکتی ہو, تم جا کے کر لو. تو آپ نے صرف بتایا. تو الدال علی الخیر کفاعلہ, کسی کو نیکی کے کام کا رستہ دکھانے والا ایسا جیسے اس نے خود کر لیا. اس کی اپنی جینوئن ریزن تھی, کسی وجہ سے نہیں گیا, لیکن اس نے کسی کو فون کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی کچھ لینے کے لیے آتا, مانگنے کے لیے, تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر مل جائے. سبحان اللہ, یہ ہے برکت میں مبارک انسان کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہیں لوٹ رہا, وہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے کہ اچھا میں نے تو دینا ہی ہے, جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کے ہاتھ سے دلوائے گا, لیکن تم اشفعوا تؤجروا, اس کی شفاعت کرو, سفارش کرو, اجر پاؤ. صرف سفارش کر کے تم اجر پا سکتے ہو, اور ہم ہو تو الٹا منع ہی کرتے. اس کو نہ دیکھنا یہ روز مانگنے آ جاتا ہے, لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والوں میں سے تھے. اسی طرح نیک کاموں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر دے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا, تو آپ کے پاس سے اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچاتی. آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا, تو اس نے سواری دے دی. اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے جو بتایا تھا تو میرا کام ہو گیا.
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ واپس تھینک یو کا میسج کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ ہو گیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی ہی طرح ہے. سواری اس نے دی، ثواب ان کو بھی ملا کیونکہ انہوں نے راستہ دکھایا تھا وہاں چلے جاؤ. یعنی کبھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو کہہ دیتے کہ دیکھو یہاں صدقہ کر دو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ تو آج کل بہت فنڈ ریزنگ کے اشتہار آتے، کوئی اسلامی لیکچر لگائے اس کے شروع میں ڈونیٹ کا کچھ، کہیں کوئی اسلامک سینٹر بن رہا ہے، کہیں کوئی روہنگیا میں مسئلہ ہے، کہیں یمن میں لوگوں کو کھانا چاہیے، یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ. تو کوشش کیا کرے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں. کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، کہیں کچھ بھی، وہ نہیں آپ کو جانتے، لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیا کریں. اچھا اب میرے جیسے جو کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ کسی کو لنک بھیج سکتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا. اپنے بچوں کو کہیں جو کماتے ہیں ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں ڈال دو، ان کو ایڈریس بھیج دیں، کچھ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں. اب وہ جو بھی کریں گے، چاہے ایک اینٹ وہاں رکھیں گے، وہ آپ کا بھی ثواب اس اینٹ کا مل جائے گا ساتھ. تو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی جگہ بتانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہو تو اس مال کے اثرات آپ کے اپنے اوپر بھی نظر آنے چاہیے، آپ کے لباس میں، کپڑوں میں، رہن سہن میں. اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خرچ بھی کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں مسکینوں کو بھی دیں، دوست احباب کو بھی دیں. علم ہے تو وہ اسی طرح آپ کے اپنے اوپر عمل نظر آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگوں کو سکھائیں بھی. اسی طرح اگر کوئی اللہ نے منصب آپ کو دیا ہے، کہیں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور کچھ لوگ آپ سے سفارش کرانے آتے ہیں، تو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ تو روز کا ہی کام بن گیا ہے. نہیں، تنگ دل نہ ہو، انہیں کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کا مسئلہ حل کر سکتی. یعنی یہ قابلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، ہر ایک کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن اگر آپ کی کوئی سن لیتا ہے اور آپ کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو آپ ایک مبارک انسان ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. یعنی لائن میں سب سے آگے وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کرنا. آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پین میں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سوج رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے، میں کیوں بتاؤں. نہیں، آپ اپنی طرف سے سجیسٹ کر دیں، پھر اس کی مرضی وہ آپ کا مشورہ لے یا نہ لے. یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا. جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصہ روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. پھر اسی طرح لوگوں کو توحید سکھائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو وہ کلمات سکھائے تھے جب آپ کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے. آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے. چھوٹی سی چیز بھی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو. جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. جان رکھو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. اسی طرح مصیبت آنے پر لوگوں کو اچھی نصیحت کریں، اللہ کے تقوی کا حکم دیں، صبر کی نصیحت کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور روتی ہوئی عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم میں، ڈپریشن میں، اداسی میں، دکھ میں دوسروں کو امید دلائیں کہ یہ دن گزر جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اس کو مصیبت پر صبر کا اجر بھی بتائیں کہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے، تم اللہ سے راضی رہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے. ایک اور قدم کیا ہے؟
بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے. اب آپ کے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہاں تو کوئی دنیا میں بابرکت ہمیں مل نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ہمارے سلف صالحین میں بہت لوگ بابرکت، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی بکس پڑھیں، جو کام انہوں نے کیے. آپ یقین کریں کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کن باتوں میں الجھی ہوئی، میں کن باتوں پہ رو رہی ہوں، اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر پریشان اور لڑائی ڈال کے رکھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آج مجھے کسی نے آرٹیکل بھیجا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ کتنی دفعہ وہ جیل میں گئے تھے، 7 دفعہ جیل میں گئے تھے. امام ابن تیمیہ کا فتاوی آپ نے دیکھو تو 35 والیوم میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں. اتنا علمی کام کیا، اور لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے، یعنی جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں ان کے حاسد بھی بہت ہوتے، تو ہر تھوڑے دن کے بعد جا کے حاکم کے پاس شکایت کر کے ان کو جیل بھجوا دیتے تھے، اور جب وہ وہاں جاتے وہاں وہ اور کتابیں لکھ لیتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے لاسٹ ٹائم جو وہ جیل میں گئے تھے کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا؟ 80 بار قرآن پڑھا تھا. ہم نے ساری زندگی میں 80 بار نہ پڑھا ہوگا. اس طرح وقت کو استعمال کیا. آپ دیکھیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے حالات پڑھتا ہے کہ 7 دفعہ جیل میں گئے، تو پھر آپ کو اپنی پریشانی کیا لگتی ہیں؟ بہت چھوٹی لگتی ہیں نا. یعنی انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، کوئی ادھر کی پریشانی ادھر کی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ سے پہلے جو بابرکت لوگ تھے، کیونکہ بابرکت اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے خیر بہت پھیلی، لوگوں کو فائدہ بہت پہنچا، اس لیے بابرکت کہتے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں کتنی پریشانیاں آئیں، اور انہوں نے کس طرح ان کو جیلا، اور انہوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا اور وہ آگے نکل گئے. تو ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں اور ان کے ساتھ رہیں، ایسی کمپنی اختیار کریں، ان کی سیرت اپنائیں، ان سے دلی تعلق رکھیں، ان سے محبت کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ بھی خوشی دیتی ہے. کیونکہ نیک لوگوں سے محبت عرش کے سائے تلے جگہ دے گی، نور کے ممبروں پہ ہوں گے ایسے لوگ، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی. وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے نا جس سے ہم انس رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو ہم اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں اللہ کی خاطر محبت. اس کے برعکس ایک اور انسان ہے، وہ تھوڑا اجنبی ہم سے لیکن ہے نیک، تو ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے. یعنی صرف اس سے محبت نہ کریں جو آپ سے کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس سے میں محبت کری اس کے اندر کتنی خوبی. اب مثلا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے، پریڈیسیسر سلف صالحین، وہ تو ہمیں نہیں جانتے. کیا ابو بکر آپ کو جانتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے بغیر بدلے چاہنے کے کہ مجھے اس سے کچھ ملے، کسی مطلب مقصد لالچ میں نہیں محبت کرتا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو یہ چیز انسان کو بابرکت بناتی ہے. انسان کے اندر پھر وہ ٹریٹس آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو انہوں نے کہا صالحین کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو، اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. یعنی صالحین کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کی طرف لائے گی. پھر 7ویں چیز یہ ہے کہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنا کہ اللہ برکتیں دے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، گریہ وزاری کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کی تھی. 8ویں چیز ہے مبارک بننے کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہونا. شکارن رب جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رہابن. یہ شکار ہونے کی جو خصوصیت ہے، پر ہر چیز پہ شکر، نعمت پہ بھی شکر، تکلیف پہ بھی شکر، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، شکوہ نہیں، نو کمپلینٹس، نو کمپلینٹس. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جو دیا ہے، جو بھی ہے. ہاں آپ یقین کریں کہ جب انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو پیچھے کے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ کہ وہ فلاں چیز اس وقت نہیں ہوئی. اس وقت تو بہت برا لگتا ہے، لیکن بعد میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ تو اچھا ہوا تھا. لیکن عقل مند کون ہے اور فائدہ مند کون ہے؟ جس نے اس وقت جب اس کو تکلیف پہنچی تھی شکر کر لیا تھا کہ اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان اللہ کی نعمت کو اپنی کرامت نہیں سمجھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں پیش آنے لگتی، تو انسان سمجھتا ہے بڑا نیک ہو گیا ہوں،
آپ نے کوئی چیز سوچی وہ ہو گئی، یا کچھ اس طرح کے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ راز میں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے. لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں نا کوئی خواب سنائے اچھا سا، یا کبھی آپ کو پوچھتے ہیں آپ کو کبھی فلاں نظر آیا، یہ ہوا. اگر کوئی بھی اللہ نے آپ کو چیز دکھائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو راز میں رکھیں، راز آپ کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ میں ہو. کیونکہ یہ جو کرامتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی، یہ انڈائریکٹلی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میری قدر کرو. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی اللہ نے اگر آپ کے اوپر کوئی فضل کیا ہے، کوئی انعام کیا ہے، تو اس پر شکر ادا کریں، نہ کہ اس کو اپنی کرامت سمجھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت کو بڑھانے کے اسباب کیا ہے، یعنی برکتیں کیسے بڑھیں. خلاصہ کر دیتی ہوں. سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور تقویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 96 میں، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کرتے تھے. تو ایمان اور تقویٰ برکتیں لانے کا سبب ہے. پھر قرآن کی قرأت اور اس پر تدبر اور عمل، یہ برکت کا سبب ہے. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. ویکنڈ پہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے تو اس کو جوائن کر لیں، چاہے آن لائن کریں یا یہاں آ جایا کریں. لیکن یہ کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا، ڈیپتھ میں پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، یہ بھی برکت لانے کا ذریعہ ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر قرآن کے اوپر عمل کے نتیجے میں اعمال میں برکت ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی. پھر خاص طور پر سورۃ البقرہ پڑھنا، یعنی اس کی ایک روٹین بنانا. اس کا یہ مطلب نہیں خالی سورۃ البقرہ ہی پڑھتے رہے اور باقی قرآن نہیں پڑھیں. سارا قرآن بابرکت ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی خاص خصوصیت بیان کی گئی. اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. پھر اسی طرح برکتوں کی دعائیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی ہوتی تو اس کو مبارکباد دیتے، بارک اللہ لک بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، تم پہ اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے. بچہ پیدا ہو تب برکت کی دعا، کسی کا کھانا کھائیں کھلائیں، یعنی ہر وقت ان کے اندر برکتوں کی دعا. اور اسی طرح سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیۃ مبارکۃ. پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچائی اختیار کرنا. خرید و فروخت میں سچائی یعنی فیئر ڈیلنگ بزنس کے اندر، تو اس میں انشاءاللہ جو بھی پروفٹ ہوگا تھوڑا یہ زیادہ اس میں برکت ہو جائے گی. اسی طرح جو ڈیوٹی آپ کی ہو، کام ہو، جاب ہو، اس کو صحیح طور پر انجام دینا، تو اس کی آمدنی میں آپ کے لیے برکت ہو جائے گی. پھر اسی طرح دن کے پہلے حصے پہ کام کرنا، صبح کے وقت، وہ برکت والا وقت ہے، اور اس وقت اس کے لیے دعا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. پھر اپنے اوقات کو منظم کرنا، یعنی ہے فیضڑ کام نہیں کرنا، کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا، نہیں، اس سے برکت نہیں ہوتی. پھر تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا. پھر اسی طرح لوگوں سے نہ مانگنا. پھر خرچ کرنا اور صدقہ کرنا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ برکت ہو جائے گی. وہو خیر الرازقین، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. اس کے برعکس حرام مال سے بچنا، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کی ڈیلنگ جہاں بھی ہوگی وہاں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اسی کے چکر میں پڑا رہے گا. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سود کے کاروبار میں الجھے ہوئے ہوں، بعض اوقات ان کے گھروں میں ایسی ایسی بیماریاں یا دلوں میں سکون کا نہ ہونا،
اور افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس برائی کا برا ہونا ہی نکل گیا ہے کہ یہ کوئی برائی بھی ہے، اور یہ کہہ کے خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، ہم کون سے اکیلے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حلال کی برکت اور ہے اور حرام سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نعمتوں پر شکر گزاری، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ ملے، برکت ہو جائے گی۔ پھر فرائض کی ادائیگی، صلہ رحمی، جس شخص کو یہ بات پسند ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ پھر استغفار پر ہمیشگی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، برکتیں ہوگی، آسمان سے نازل ہوگی، بارشیں ہوگی استغفار کی کثرت سے، اللہ کا ذکر۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں ان چیزوں کا استعمال جن میں برکت بتائی گئی ہے، جیسے زیتون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے۔ کلونجی، آپ نے فرمایا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کو حبۃ البرکہ بھی کہا گیا۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا۔ سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی، یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی۔ اس آیت میں جہاں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا وہاں 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان میں سے 3 مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے قافلے جاتے اور آتے ہیں اور حج ہوتا ہے۔ عموماً حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے۔ حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اطمینان کے ساتھ جا کر امن سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ ان 3 کنزیکٹیو منتھس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کا ہے، ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی۔ اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا منع قرار پایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے میں تم پر چڑھائی کرے تو تم بھی جواباً حملہ کر سکتے ہو۔ عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے، پھر ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں یہ کون سا دن ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا، حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس بستی، اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے
اس کی جان، مال، آبرو بہت محترم، بہت معزز اور بہت مکرم ہے. اور ویسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت باقی ہر چیز سے زیادہ ہے. اسی لیے خودکشی تک کو حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ کرو، کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عقل جیسی چیز سے نوازا، اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی یا اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں. بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی. سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے. اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں. تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے. ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی. اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا. اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کے ابتدا میں پیش آیا. 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا. یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں این، یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے پرشوکت واقعے سے رکھتے ہیں. اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے. رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں. اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے ہوئی. ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال، گھر بار، وطن ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے. اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری کی انڈیکیشن کرتا ہے، ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مسلسل مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی وہ بھی دراصل اسلام ہی کی وجہ تھی، ایمان ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں کی خاطر ہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ. اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئی جن کا میں آگے ذکر کروں گی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر
اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفایاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا
مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے. یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا. اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا ونجی من نشاء. یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا. اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں. یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڑ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے. یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے. یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں. تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے. لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی. ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا، اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. لہذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے. اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے. تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے, ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے, انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں. انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا, یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی. اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی, ہر چیز مل جاتی ہے. لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا, امن و اطمینان, دشمنوں کے خوف سے دوری, سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا. اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے. غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا, غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی. آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر نے جس سوراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا. تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے, حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے. لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی. یعنی یہ شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا. اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا, یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا, اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے, اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا, نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا, نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا, بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے. اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش, اعتماد, بھروسہ, یقین اور دعا. اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی. مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا, اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے, ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں. یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے, ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے. یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں. اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی. یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے, ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے, چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ. پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے, سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. یعنی کون سچے ہیں, اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں, اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے 2 رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے,
اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے. اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے, یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے. یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا, اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے, اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی, محسوس نہیں ہوتی, لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے, آپ کو مشکل تو ہے, یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں, وہ کھانا مشکل ہوتا ہے. ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں, آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے. آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے, یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہے. لیکن آسانی کتنی, سارا دن کچن صاف ستھرا ہے, کتنا کام کم ہو گیا. حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا, کتنی ایفرٹ بچ گئی. اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے, جب اس کو فکر ہی نہیں, نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے, جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے, تو پھر اس کی توجہ, اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف. پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے, اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا, سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی, قرآن پڑھنے کی, دعا کرنے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی, تسبیح کرنے کی,